مولانا روم اپنی کتاب سحر العلوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ، میں نے تیری بہت زیادہ عبادت کی ہے، تو مجھے وافر رزق عطا فرما۔ لیکن اس کو اسی وقت رزق نہ ملتا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ، مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی۔ متقی آدمی بہت زیادہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا اور اس کو گوشت کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائیں آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہیں، میں اپنی گائیں لینے آیا ہوں۔ متقی آدمی اس کی گائیں کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے تو گائیں کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائیں کے مالک کو کہا کہ گائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائیں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، میں تو اس گائیں کو ذبح کر کے کھا گیا ہوں۔ وہ گائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ گائیں کے مالک نے متقی آدمی سے کہا کہ تو میری گائیں واپس کرتا ہے یا نہیں؟ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ عابد کہنے لگا کہ جاؤ، داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائیں کے مالک اور متقی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائیں کو کیوں ذبح کیا ہے؟ متقی آدمی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، حضور، میں نے اس کی گائیں ذبح نہیں کی ہے، وہ گائیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلہ میں عطا کی ہے، اس لیے میں نے اس گائیں کو ذبح کیا اور گوشت کا قیمہ بنا کر کھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام متقی کی باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائیں کے مالک، تم اس متقی آدمی کو گائیں کا مالک معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائیں عطا کر دے گا۔ گائیں کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے میری گائیں دیجیے۔ متقی آدمی اس ضد پر لٹکا ہوا تھا کہ وہ گائیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائیں میری ملکیت ہیں۔ میرے پاس نہ کسی کی گائیں ہیں اور نہ ہی میں کسی کی گائیں کو واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گرما گرم گفتگو کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخرکار گائیں کے مالک کو کہا کہ اے گائیں کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائیں اللہ کے واسطے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائیں کے مالک نے کہا، حضور، آپ بتا دیجئے، میں اپنی گائیں اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ صبح علاقے کے سب لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتا دوں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگ ان کے ہمراہ گائیں کا مالک اور متقی آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، میں کسی کے جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس متقی اور گائیں کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائیں کا مالک ہے، یہ اس متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت ہی دولت مند تھا۔ اس وقت گائیں کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں، وہ سب متقی بندے کے باپ کی تھی۔ یہ گائیں کا مالک متقی کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس متقی کا باپ اس گائیں کے مالک کے پاس آیا۔ متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائیں کے مالک نے دیکھا کہ میرا مالک کے پاس کافی رقم ہے، گائیں کے مالک نے لالچ میں آ کر متقی بندے کے والد کو قتل کر دیا۔ اس گائیں کے والد نے متقی بندے کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ گائیں کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اس متقی بندے کو نہ تو اپنے باپ کے قتل کا پتہ چلا اور نہ ہی اس کی جائیداد کے بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ متقی آدمی نے بڑے ہی سادہ طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ یہ متقی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رزق کا دعویٰ کرتا رہا۔ ایک دن اس متقی بندے کے گھر ایک گائیں داخل ہو گئی۔ اس گائیں کو اس متقی بندے نے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے۔ اس گائیں کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس متقی بندے کے والد کا ہے۔ میں نے گائیں کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ معاف کر دے،
مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے نعش برآمد کر کے لائیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے اس درخت سے نعش لی۔ اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر متقی کے حوالے کر دی۔ متقی کے والد کے قتل کو سزائے موت سنا دی۔ اب سارے مجمع کو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقدار کا حق اس کو دے کر ہی رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح سے عطا کیا اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا حقدار ٹھہرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔